السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ویک کے ٹرینڈنگ ایشو یعنی کہ ایران اور اسرائیل کے حملے کے بارے میں۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ یہ خبریں سن رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ وہ خبر ہے جو دنیا بھر میں آگ کی طرح پھیل رہی ہے اور ہر طرف اسی موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ ایران نے حملے میں اسرائیل پر 300 بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرون کا استعمال کیا، لیکن اسرائیل کے دفاعی فضائی نظام نے ان کی تمام تر کوششوں کو فضا ہی میں نکارہ بنا دیا، جن میں سے 99% میزائل اردن کی فضا میں ہی ناکام بنانے میں اسرائیل کامیاب رہا۔ اس پورے حملے میں اسرائیل کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، نہ ہی جانی اور نہ ہی مالی۔ لیکن حملے کے فوراً بعد ایرانی وزیر کا یہ کہنا کہ ہمارا کام مکمل ہو چکا، اب مزید کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، عجیب مذائقہ خیز اور حیران کن بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ان دعووں کو بھی تقویت دے رہی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو حملہ کیا گیا یہ ایک پلان کے تحت کیا گیا، یہ ایک سازش تھی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، وہ حملہ بھی بالکل وہی منظر پیش کر رہا تھا کہ ان کا کوئی بھی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ اور اس حملے کے فوراً بعد اسرائیل نے مسافر پروازوں کے لیے اپنی فضائی سرحدوں کو کھول دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شیڈول کام پایہ تکمیل کو پہنچے اور اس کے بعد پھر نظام زندگی ویسے کا ویسے چل پڑے۔ جیسے پیچھے کافی دنوں سے امریکہ پل پل کی خبریں دے رہا تھا کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب حملہ ہونے جا رہا تھا، امریکہ لائیو کمنٹری کر رہا تھا کہ اب فلاں میزائل چھوڑ دیا گیا، اب وہ ایسے فضا میں پہنچا اور یہاں پر تباہ کر دیا گیا۔ چلیں اس سارے معاملے کو ایک سائڈ پر رکھ کر اگر مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ایک حقیقی جنگ تھی، یہ ایک حقیقی حملہ تھا، تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس حملے کے مقاصد کیا تھے؟ کیونکہ لازمی چیز ہے جب بھی کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد تو لازمی ہوتا ہے۔ تو اس حملے سے ایک ہی مقصد سامنے آتا ہے کہ جو اسرائیل نے شام میں موجود ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا تھا، اس کا بدلہ لینا مقصد تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اس میں ایران کے تقریباً 8 لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ اور اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو یہ حملہ شام پر نہیں، کیونکہ سفارت خانہ ایران کا تھا تو ایران پر یہ حملہ مانا جاتا ہے، کیونکہ بین الاقوامی طور پر کسی بھی ملک کا سفارت خانہ جہاں بھی ہو اس کا حصہ شمار کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ حملہ شام نہیں بلکہ ایران پر تصور کیا جائے گا۔ اب ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا جب اعلان کر دیا اور اسی اعلان کے مطابق تقریباً 300 کے قریب میزائل اور کچھ ڈرون رات کے تقریباً 12:05 پر روانہ کر دیے گئے، اور اس کے باوجود اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اب تک کی تفصیلات یہی بتا رہی ہیں۔ چلیں اس بات کو بھی سائڈ پر رکھتے ہیں اور ہم مان لیتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل سے بدلہ لے لیا، اور جو لوگ اس چیز کا مذاق بنا رہے ہیں کہ ایران نے بغیر کسی نقصان کے بدلہ لیا ہے، وہ بھی غلط مان لیتے ہیں، اور ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کو نیچا دکھانے کے لیے بدلہ لے لیا۔ اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایران اتنا طاقتور ہے کہ رات کے پچھلے پہر بغیر کسی سازش کے 300 کے قریب میزائل چھوڑ سکتا ہے، تو جب انہوں نے فلسطین کو ملیا میٹ کر دیا تو ان کی بہادری کہاں تھی؟ تب یہ بہادر ایران کہاں تھا؟ اور اب ان لوگوں کی جانب بڑھتے ہیں جو لوگ عرب کو عورتوں یا ہجروں سے تشبیہ دے رہے ہیں اور ایران کو 56 بہنوں کا واحد بھائی قرار دے رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی بات مان لیں کہ اہل عرب اور باقی 56 اسلامی ممالک غیرت سے عاری ہیں، تو ان غیرت مندوں سے سوال ہے کہ یہ پچھلے 6 مہینوں میں کہاں تھے
جب اسرائیل نے پورے فلسطین کو زمین سے ملا دیا، ہزاروں بے گناہ مسلمان شہید کر دیے گئے اور لاکھوں مائیں اپنے لالوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا چکی، پورے کے پورے علاقوں کو ایسے تباہ کیا گیا کہ ایسی مثال جنگ عظیم میں بھی نہیں ملتی۔ کئی ایٹم بمبوں کو محض 30 کلومیٹر کی پٹی میں اسرائیل نے پھینکا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ایران کے اپنے 8 بندے مرے تب تو آپ کے میزائل رات کے پچھلے پہر بھی چلے، لیکن جب فلسطین کی مائیں اجڑی، جب فلسطین کی عورتوں کے سہاگ چھینے گئے، جب فلسطین کے ننھے بچوں سے ان کے سامنے ان کے والدین کا قتل عام کیا گیا، تب یہ غیرت، یہ حمیت اور یہ بہادری کہاں تھی؟ ایران کے جب اپنے 8 بندے مرے تو 300 کے قریب میزائل چلے، لیکن جب وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے تو ان سے ایک گولی بھی نہ چل سکی۔ ہر بندے کو اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے۔ اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔